جو ہندوستان کی حکمت عملی ہے اور جس حکمت عملی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹرن ہے جس کو ڈوال ڈاکٹرن کہتے ہیں. فالس فلیگ آپریشنز پلوامہ کی طرح وہ کر سکتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر ایل او سی کے بعد پاکستان کی طرف کوئی ایکشن کر سکیں. پی ٹی آئی نے ہمارے سر کے بال لے گئے. پی ٹی آئی گر جائے, میں تو بول رہا ہوں ابھی گر جائے حکومت. پی ٹی آئی کی حکومت نے پاگل کیا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع خطے کے حالات کے پیش نظر کی گئی. وزیر اعظم آفس سے نوٹیفیکیشن جاری. مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 16واں دن, بھارت کا ظلم و ستم جاری. تحریک انصاف کی حکومت کا 1 سال کیا کھویا کیا پایا, پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی سے, مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری سے, سینئر تجزیہ کار سلیم صافی سے, دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق حمید سے اور سابق سفارتکار تسنیم اسلم سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع ہو گئی ہے. یہ توسیع اس لیے اہم ہے کہ ہماری مشرقی سرحد پر بھارتی جارحیت مقبوضہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر میں بھی بھارتی جارحیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے. دوسری جانب مغربی سرحد پر افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں, جس میں پاکستان بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع خطے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے. اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں, لیٹس واچ اٹ. اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے, جو ریجن کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, اور جو افغانستان میں ہماری گفت و شنید اور جو پیس پروسیس کو آگے بڑھانا کی جو ہماری جو صورتحال ہے, کس نوعیت پر اور کس نوبت پر ہے, ان سارے حالات پر نظر دوڑاتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے آئینی اختیار کو اور اپنے ثوابدید کو استعمال کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کی 3 سال کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ کے کریئر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں. باجوہ صاحب نے فوجی کریئر کا آغاز اکتوبر 1980 میں 16 ریجمنٹ سے کیا تھا. وہ کینیڈا اور امریکہ کے دفاعی کالج اور یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں. کوئٹہ میں انفینٹری اسکول میں انسٹرکٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں. کانگو میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی کمانڈ سنبھال چکے ہیں. راولپنڈی کے انتہائی اہم سمجھی جانے والی 10 کور کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں. جی ایچ کیو میں جنرل ٹریننگ کے انسپیکٹر جنرل بھی رہے ہیں. انہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 29 نومبر 2000 کو آرمی چیف مقرر کیا تھا. 2016 کو ان کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تیزی آئی. ملک بھر میں دہشت گردوں کی سلیپر سیلز اور ان کے صورتکاروں کا خاتمہ کیا گیا. بلوچستان میں دہشت گردی کے بھارتی نیٹ ورک کو ختم کیا گیا. مارچ میں پلوامہ حملے کے بعد بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا. ایئر فورس نے بھارت کے 2 لڑاکا طیارے ایل او سی پر گرائے تھے. فاٹا میں امن قائم کیا, جس کے نتیجے میں فاٹا قومی دھارے میں شامل ہوا. بٹ امپلیکیشنز کیا ہوں گی, ہم 2 لیول پہ بات کریں گے. تو خطے کے حوالے سے یہ کتنا اہم سٹیپ ہے, دوسرا پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی اس فیصلے کی. I'll start with you سلیم صافی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. شاہ محمود قریشی اسٹیٹمنٹ دی, لیکن وہ جو باتیں کر رہے تھے اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی قسم کے حالات ہوں مگر جو ادارے کا تسلسل ہے یا جو ایکسٹینشن ہے وہ ضروری نہیں ہوتی. سو ناؤ پرائم منسٹر کو ہم سمجھے گے کہ انہوں نے اپنی
معاملات پہ دوبارہ غور کیا ہے؟ ہمارے ایک افغانی دوست تھے فریہ، وہ ہم گپ شپ لگاتے تھے تو جب عالمی اس کی بات ہوتی تھی یا افغانستان کی تو وہ سارے اس میں جب ہمارے ساتھ جواب دیتے تھے. وہ افغان ریفیوجی تھے، لیکن جب کبھی ہماری اس کی بات آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں جو ہے ہم چھوٹے لوگوں سے نہ پوچھا کرے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑے لوگوں کے معاملات ہیں، اور بڑے لوگوں سے تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو ان کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے ایک چیز پہ بہرحال ہمیں میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا اتفاق دیکھنے کو ملا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا انتخاب تھے، اور عمران خان صاحب نے اس انتخاب کو اتنا اچھا سمجھا کہ ان کو مزید 3 سال توسیع دینے کو ضروری سمجھا. اب اس کی حکمت کیا ہے، میں نے پھر آپ سے کہا کہ یہ بڑے لوگوں کا تو عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے کیا، اور عمران خان صاحب کے ترجمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، اور ہم خطے کی صورتحال دیکھ بھی رہے ہیں، افغانستان پیس پروسیس کو آپ سے بہتر کم ہی لوگ سمجھتے ہوں گے. ڈو یو تھنک اٹ واز امپورٹنٹ؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے کہ اس وقت افغان پالیسی ہو، اس وقت انڈیا سے متعلق پالیسی ہو، اس وقت پاک امریکہ تعلقات کی پالیسی ہو، اس وقت پاک سعودی تعلقات کی پالیسی ہو، اس وقت پاک یو اے ای پاک ایران تعلقات کی پالیسی ہو، اس وقت پاک چین تعلقات کی پالیسی ہو، حتیٰ کہ انٹرنل سیکیورٹی کے بھی جتنے ڈائنامکس ہے، ان سب کی بساط بچائی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے. یہ ان ہی کی سوچ کی عکاس پالیسیاں ہیں، اور وہ ہی آگے لے کے ان کو بڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ اس وقت تو پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیاسی بساط ہے اس میں بھی ان کی سوچ کا کافی عمل دخل ہے، اور اس کا تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک کنٹینیویشن تو ہوگی ان پالیسیوں کی. Right, so continuation of what we have now دوسرا یہ coined as the term Bajwa پاک یو ایس doctrine. ریلیشن، افغانستان کا معاملہ یہ بڑے کروشل سٹیج میں تھا، ٹھیک. اور پاکستان کے اندر وزراء اعظم کی تبدیلی سے ان چیزوں میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی، لیکن آرمی چیف کی تبدیلی سے وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. رائٹ. اس لیے شاید وہ کنٹینیویشن بھی برقرار رہے گی. اوکے. بریگیڈیئر فاروق حمید، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کسی بھی ایکسٹینشن کا اس لیول پر ڈائریکٹ پولیٹیکل امپلیکیشن ضرور ہوتا ہے، آپ کے خیال سے اس معاملے میں بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں صرف ایک سمری کے طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں ویری بریفلی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو ہے یہ کافی عرصے سے اس پہ کیا سرائیاں بھی ہو رہی تھیں کہ وہ لیں گے نہیں لیں گے، 1 سال ہوگا 3 سال ہوگا، لیکن بہرحال ناؤ ایز دے سے the cat is out of the bag. اور اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ ان کی ریٹائرمنٹ سے 3-4 مہینے پہلے اس چیز کو اس کا ابہام جو ہے وہ اس کو اب ختم کر دیا، اور بات بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہو گئی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نظر میں دس از گڈ نیوز فار پاکستان، دس از گڈ نیوز فار آر نیشنل سیکورٹی، اور دس از گڈ نیوز فار دا پیپل آف انڈین آکوپائڈ کشمیر اینڈ بیڈ نیوز فار پرائم منسٹر مودی اینڈ انڈیا. جس طرح آپ نے بھی کہا جنرل باجوہ 10 کور میں انہوں نے ایز اے لیفٹنٹ کرنل وہاں پہ تھے، پھر میرا خیال انہوں نے ہی واز چیف آف اسٹاف آف دا 10 کور، GOC FCN اور پھر کور کمانڈر. تو میرا خیال ہے 10 کور کی ایک اینٹ کو وہ ایک بڑا بہتر سمجھتے ہیں. اور اس وقت جو ایک سیریس سچویشن پیدا ہو گئی ہے ایسٹرن لائن آف کنٹرول پہ، اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اسکلیشن کا لکس راؤنڈ دا کارنر کہ وہ معاملہ تو شروع ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے جنرل باجوہ کا کنٹینویشن وہ صحیح ہے، ہونا چاہیے تاکہ پالیسی پولیٹیکل امپلیکیشن دیکھیں اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. آرمی نے بھی کئی مرتبہ اس چیز کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس چیز کو یہ میسج دیا ہے کہ وہ فلی سپورٹ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو ٹو فردر دی نیشنل انٹرسٹ، چاہے اکنامک انٹرسٹ ہو، نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہو، انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہوں، ایکسٹرنل سیکورٹی اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی. اور وہ ہم نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ دے آر آن دی سیم پیج آن دا سیم گریڈ. civil military relations have never been so good in Pakistan in the past as they are with the government of Prime Minister Imran Khan.
تو میرا خیال ہے یہ میسج تو جاتا ہے نیگیٹولی جاتا ہے ان دا سینس ٹو دی اپوزیشن پارٹیز جو اس وقت بڑے سخت احتساب کے شکنجے میں ہیں. ظاہری بات ہے وہ کوئی زیادہ میرا نہیں خیال ہے اگر تو ان کی سوچ نیشنل ہے کہ پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں اس وقت ان حالات میں تو پھر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نیگیٹو وائسز اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں میں کہیں نہ کہیں آپ یہ آوازیں سنیں گے کیونکہ وہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے وہ احتساب کا عمل کو بھی بالکل سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں اپنی اوپینین کو سنائیں. if they feel negatively تو یہ ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کا اظہار کر دیں؟ نہیں وہ کر دیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اصولاً تو اپوزیشن پارٹیز اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اگر ان حالات میں ایک اچھا فیصلہ کیا گیا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے دس از اے گڈ ڈیسیژن بجائے یہ کہ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں یا اس کا آپ کو کوئی اپنا پولیٹیکل جو ہے اوکے یو سیئنگ کہ اس کو پولیٹیکلی نہیں اٹیچ کرنا چاہیے اس کو ایز اے نیشنل issue رکھنا چاہیے. Exactly, This is exactly. your point. I get that now. There should be above party politics, above party politics ہونا چاہیے. فیصلہ وزیر اعظم کا ٹھیک ہے above party politics ہونا چاہیے لیکن آپ کی پارٹی پالیٹکس میں پرائم منسٹر عمران خان جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دینے کی مخالفت کر چکے ہیں. سو ناؤ پولیٹیکلی پھر یہ اگر کہے گی اپوزیشن کہ یو ٹرن لیا ہے تو پھر وہ غلط تو نہیں کہیں گی؟ بہت شکریہ فریہ. پہلی بات یہ کہ پاکستان جو اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈرز میں جو پوزیشن ہے صافی صاحب نے جنرل صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا مجھے وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا آج کے حالات اور جس وقت کی ہم بات کریں وہ حالات ایک جیسے تھے. میں تو سمجھتا ہوں ہم حالت جنگ میں ہیں. دشمن ہمیں کہہ چکا ہے کہ اس نے اب مقبوضہ کشمیر کی نہیں آزاد کشمیر پہ آ کے بات کرنی ہے یا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چاہے حالت جنگ بھی ہو میں اس پہ آ رہا ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ڈاکٹرن تھی کہ جی وہ نو فرسٹ نیوکلیر اٹیک اس کو بھی وہ تبدیل کرنے پہ آ رہے ہیں. ایک لحاظ سے پوری انہوں نے جنگ یہ جو 370 اور 35A ختم کرنا ایک جنگ کرنے کے مترادف ہے. پہلی بات یہ ٹھیک. پھر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ دلیر ہونی چاہیے. عمران خان صاحب سمجھتے تھے انہوں نے کھل کے بات کی. اگر کوئی اپوزیشن کا سمجھتا ہے وہ کھل کے بات کر لے. عمران خان کا یہ استحقاق تھا انہوں نے اپنا استحقاق استعمال کیا. سپریم کمانڈر ہونے کے یا جو سول چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے جو وہ سمجھتے ہیں ملک کے لیے بہترین فیصلہ ہے. کوئی آئینی قانونی اخلاقی رکاوٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے چاہے وہ بارڈر پہ ہو چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہو چاہے افغان ایگزٹ ہو امریکہ کا فورسز کا الائیڈ فورسز کا ایگزٹ ہو چاہے وہ اس وقت ایسٹرن بارڈر ہو چاہے کشمیر کا ایشو ہو, کیا ہمیں انٹرنل آرمی کی ڈبیٹ میں جانا چاہیے یا جب گھوڑے آپ کے میدان میں ہوں اس وقت آپ گھوڑے بدلتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آئینی قانونی اخلاقی جمہوری رائٹ تھا انہوں نے ایکسرسائز کیا. اگر کسی کو اعتراض ہے جیسے عمران خان صاحب کو اعتراض اگر تھا تو ایز اے نیشنل لیڈر ہی واز ووکل. اگر کوئی بات کرے کسی کا کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم نے اتھارٹی کو مس یوز کیا بات کرے وہ نہیں اتھارٹی کو مس یوز تو بالکل نہیں کیا. تحریک انصاف یہ جو بات کی ہے صافی صاحب نے دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ایٹ لیسٹ یہ تو آپ مانیں گے کہ پھر نواز شریف صاحب سلیکٹڈ اے ریئلی گڈ آرمی جنرل. دیکھیں میں نواز شریف صاحب کے ہر فیصلے کو تو ہم نہیں کوئی تنقید کرتے. نواز شریف صاحب اگر ان کی کرپشن والا ایلیمنٹ ان سے نکال دیا جائے تو نواز شریف صاحب نے قوم کے وہ لیڈر تھے ہم ان سب کو مانتے ہیں. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کے جتنے منصوبے تھے وہ بجائے قوم کی بہتری کے لیے ووٹوں اور نوٹوں کے لیے تھے. ان کی اپنے ذاتی جو کاروباری معاملات تھے جو جگہ جگہ پہ ان کو جھوٹ بولنا پڑا آج اگر وہ ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نواز شریف خدا نہ خاصا غدار تھے کہ وہ ملک کے فوج کا غلط چیز رائٹ. آپ نے کہا اگر اپوزیشن کو اختلاف ہے تو بتا دیں. ہم پوچھ رہے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو یہاں ہونا تھا بٹ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یور کامنٹس آن 3 more years for the army chief. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ جی آپ کا دعوت کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ
اس پہ موقف تو ہے نہیں کہ آپ کوئی انفرادی موقف دیں. ظاہر ہے پارٹی کا موقف باقاعدہ طور پہ آنا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی جو یہ ایکشن ہے اور جو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک اس وقت بڑے مسائل کا شکار ہے اور سیکیورٹی کے حالات اور خاص طور پر جو کشمیر کے حوالے سے ہیں, اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ملک اس وقت غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے, اور کشمیر کی خاص طور پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر تو حکومت کا میں یہ کہوں گا کہ جو ایک سنجیدہ موقف یا جو ایک سرد موری ہے, جو سنجیدہ موقف ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نہیں آ رہا. جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سنجیدہ رائے رکھتے ہیں وہ وزیر اعظم کی امریکہ کے دورے اور اس کے بعد ایک ایسا عمل جو انڈیا میں 72 سال میں نہیں ہوتا اور ابھی ہو رہا ہے, اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. تو اس کا بھی گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے, اور اس کے بعد اگر اس فیصلے کو اس سے لنک کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب اس سے پہلے خود اس بات کی نفی کرتے رہے ہیں کہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب حکومت نے دینا ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپوزیشن اس سلسلے میں کوئی اپنا موقف دے. سب سے پہلے تو حکومت اس سلسلے میں اپنا موقف دے, اور میں یہ بات کشمیر کے حوالے سے چونکہ بار بار بات ہو رہی ہے, دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ کشمیر کے ساتھ چونکہ ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے, لہٰذا حکومت کی جو اس وقت پراسرار خاموشی ہے اور جو وزیر خزانہ صاحب کے بے ربط اور بے تکے قسم کے بیانات آ رہے ہیں ان میں وضاحت ہونی چاہیے, اور جو اصل میں قوم کی جو ترجمانی ہے وہ حکومت سے ہو نہیں رہی, عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں ہو رہی کشمیر کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی حکومت کا بڑا واضح موقف سامنے اس طریقے کا چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ خطے میں بھارتی جارحیت بھی نظر آ رہی ہے, حالات کافی پریشان کن ہیں, اس حوالے سے عالمی میڈیا کا ہم ایک ٹلٹ دیکھ رہے ہیں. کم سے کم مجھے تو یاد نہیں ہے ماضی قریب کے ماضی میں کہ بھارت کے اوپر اتنی شدید تنقید ہو یا کشمیر کا ایشو اتنا جس طرح کہتے ہیں زوردار طریقے سے عالمی میڈیا اٹھائے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز آج لکھ رہا ہے کہ بھارت کا ہزاروں مسلمانوں کو غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر حراستی کیمپوں میں رکھنے کا منصوبہ ہے. ان زیر حراست افراد میں بھارتی فوج کے سابق مسلمان اہلکار بھی شامل ہیں. مودی حکومت کے ان اقدامات سے بھارت میں تمام مسلمان خوف کا شکار ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق آسام میں 35 لاکھ مسلمانوں سے بھارتی شہریت چھین لی گئی ہے. مسلمان اپنے خاندان والوں سے الگ ہونے کے ڈر سے خودکشیاں کرنے لگے ہیں. بھارت میں کئی ریاستوں کو خصوصی حیثیت حاصل ہے, لیکن کشمیر کا انضمام صرف اور صرف مسلم اکثریت ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے, جبکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت کے مظالم کے سارے ریکارڈز توڑ دیے گئے ہیں. منصوبہ بندی کے تحت کشمیری عوام میں دہشت پھیلائی جا رہی ہے. اس حوالے سے آج ہم نے ایک ٹویٹ, کافی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کو مختلف موقف نظر آئیں گے. شیلا رشید صاحبہ کشمیر رہنما, ان کی ٹویٹ ایک شیئر کریں. انہوں نے کہا کہ 4 کشمیریوں کو بھارتی فوج نے اپنے کیمپ میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا. مظلوموں کے سامنے مائک رکھ کر ان کی چیخیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے پورے علاقے کو سنوائی گئیں. بھارتی فوج نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے. صافی صاحب, لوکی جو بھی ہو, لیکن انٹرنیشنل جو ایک آواز اٹھ رہی ہے, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک فاشسٹ رجیم موجود ہے بھارت میں, لیکن کیا انٹرنیشنل میڈیا کی آواز سے پاکستان آپ کے خیال سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سک رہا ہے؟ دیکھیے, وہ ظاہری بات ہے کہ اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے ایک ان کشمیریوں کو کہ جو پچھلے 70 سال سے مختلف شکلوں میں قربانیاں دے رہے ہیں, اور دوسرا اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے نریندر مودی کو. یہ ابھی پچھلے پلوامہ سے پہلے بھی میں نے 2-3 مسلسل اس پہ کالم لکھے تھے کہ پاکستان کا محسن ہے وہ کس سینس میں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خاکم بدان یہاں کے جو رولرز ہیں وہ پاکستان کے لیے کافی نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ یہاں پہ نیشنل یونٹی کو کرنے نہیں دے رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ عید کی آدھی رات کو کہ جب بلاول آزاد کشمیر جا رہے اور وہ کوہالہ پل کراس کرتے ہیں تو اس کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی پھوپھی کو عید والی رات 12 بجے ادھر لے جایا گیا, یہاں سے نکال کے جیل لے جایا گیا. تو جو اس میں اصل کریڈٹ جاتے ہیں وہ مودی کو جاتا ہے کہ دیکھیں وہ جو سیکولرزم کا ایک لبادہ تھا اس کے تابوت میں آپ یوں سمجھے کہ اس نے آخری کیل ٹونک دی. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا,
مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو وہ ایک پیج پہ لایا. وہی شیخ عبداللہ تھے جنہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا آپشن اپنایا تھا. اسی نے انڈین کے کانگریس کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، نہرو کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی. پھر وہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کے نمائندے بنے رہے. اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ یعنی عبداللہ فیملی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی بھی خلاف ورزی کی. انہوں نے شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی، اس کو بھی لات مار دی. انہوں نے UN ریزولوشن کو بھی لات مار دی. ایک صرف یہ نہیں کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر کیا کچھ کر رہا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت لیفٹ کا ہو، رائٹ کا ہو، محبوبہ مفتی ہو یا عمر عبداللہ ہو، صرف میرویز اور سید علی گیلانی اندر نہیں بلکہ وہ اندر ہیں. پھر 15-16 دن سے آپ دیکھیں کہ مسلسل آپ نے لاک ڈاؤن، لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں. لیکن یہ صرف یہاں انہوں نے نہیں کیا، خود باقی انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ 2 روز سے اجمیر شریف کے جو جانشین ہے، گدی نشین ہے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے. اور صرف مسلمان نہیں بلکہ وہاں پہ اندر جو دیگر اقلیتیں ہیں، وہ کرسچین ہو، وہ سکھ ہو، ان کو بھی شدید عدم تحفظ کا شکار کر دیا. بلکہ وہ ہندو جو کانگریس یا دیگر پلیٹ فارم سے پھر میڈیا پہ مثلا عمران خان صاحب کی اس بات سے ہم 100% اتفاق کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ قومیں جنگوں سے نہیں تباہ ہوتی، قومیں جب آپ عدلیہ پہ دباؤ ڈالتے ہیں اس سے تباہ ہوتی ہیں، جب آپ میڈیا کو سینسرشپ کا شکار بناتے ہیں اس سے تباہ ہوتی ہے. یہ خان صاحب نے ادھر بات کی تھی. تو مودی صاحب کم از کم کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کی حد تک یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج عالمی میڈیا، وہ نیو یارک ٹائم ہو، وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، وہ باقی، لیکن اس سے ہم فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں یہ ایک سوال ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہم اس سچویشن کو پوری طرح اپنے حق میں استعمال اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی نیریٹو مقبوضہ. پہلی بات یہ تیاری، ٹھیک کہ آپ نے دیکھا نا کہ کب سے یہ اس کے منشور کا حصہ تھا جو اس نے نریندر مودی نے کیا، لیکن وہ تو 2013 میں بھی تھا. ادھر کوئی تیاری نظر نہیں آتی. دوسرا اس کے بعد جو رد عمل تھا اس میں آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آتی. ابھی میں یہ پچھلے 3 دن میں آزاد جموں و کشمیر میں تھا، وادی نیلم جو کنٹرول لائن پہ علاقے ہیں وہاں کے لوگوں سے میں ملا. اب دیکھیں جنگ ادھر چڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان آزاد کشمیر کے لوگوں کے آنسو پوجنے، ان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے وہ ٹھیک ہے اسمبلی کا وہ ہوا، لیکن اگلے دن خود آزاد کشمیر کے وزیراعظم صاحب بھی ٹیکسس روانہ ہو گئے. اب جنگ اس بارڈر پہ ہے. فواد چودھری صاحب اس کو جا کے اس نے وہاں سے گولہ باری کی ناروے سے انڈین افواج پہ. پھر اب فرانس آ گئے ہیں، شہریار افریدی نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے جرمنی میں. شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ کیا نام ہے جو نہیں وہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، ہر وزیر بھی ادھر جاتا ہے، وزیر اعظم بھی، وہ جو شاپنگ واگنگ کراتا ہے وہ نہیں یہ جو صاحب ہے جو انڈین کے بھی بڑے دوست ہیں، انیل مسرت، وہ انیل مسرت کے ساتھ ادھر وہ انڈین کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں. بٹ یو ڈونٹ تھنک انٹرنیشنل پریشر ہونا بھی ضروری ہے، مدد کرتا ہے اگر وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو ایکٹیویٹ کرے. زلفی بخاری صاحب نے بڑی تقریر کی وہاں پہ لنڈن میں سب کو جمع کر کے. انٹرنیشنل پریشر کا تو یہ عالم ہے کہ وہ سعودی عرب جس کی دفاع کے لیے ہمارے کشمیریوں نسل شہداء کے وارث جنرل راحیل شریف صاحب گئے ہوئے ہیں اور ان کی دفاع کی ذمہ داری وہ سنبھال رہے ہیں، وہ سعودی عرب بھی کھل کے ہماری حمایت میں نہیں آیا. UAE کے وزیر سفیر نے ادھر جا کے ان کی حمایت میں بیان دے دیا. ادھر سلامتی کونسل کا ہم نے بڑا ڈنڈورا پیٹا تھا، لیکن سلامتی کونسل سے قرارداد تک برآمد نہیں ہوئی، فارمل ریزولوشن بھی ہمارے حق میں نہیں آیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں پورا مقبوضہ جموں و کشمیر اپنی جگہ پہ جہنم بنا ہوا ہے، اور پورا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لوگ کنفیوژن کے، ایک بے بسی کے اس کے شکار ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھیک ہے ہم اپنا دل لبانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا پورا روڈ میپ ہے ریاست پاکستان کے پاس، سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 کہ ہم ان کو اس عذاب سے نجات دلا دیں، اور ان لوگوں کا جو مایوس ہو رہے ہیں
ان کی مایوسی کم ہو, ان کو ہم ایک امید دلا دیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو. بیکاز آئی بین ٹولڈ ٹو گو آن اے بریک, I'll come straight back to you. اگر جواب دیں, ہم کوئک بریک لیتے ہیں, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے صداقت عباسی صاحب؟ روڈ میپ کیا ہے آپ کی گورنمنٹ کا؟ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ اس طریقے سے ہم معاملات ٹھیک کریں گے کشمیر کے. دیکھیں پہلے تو ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے بات کی کہ جی حکومت کی سرد موری ہے, چلے وہ اپوزیشن میں ان کا ہے. صافی صاحب بھی ہماری حکومت کے خلاف ایک خاص محبت رکھتے ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. حکومت کے خلاف محبت رکھتے ہیں, مطلب ایک خاص موقف رکھتے ہیں, میں خلاف نہیں کہا, ایک خاص موقف رکھتے ہیں, لہٰذا ان کا حق ہے جو مرضی بولے. پچھلی حکومت کے خلاف بھی یہی تھا, اس سے بہرحال جتنا بھی تھا وہ لوگوں کو تو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. حکومت سے محبت کرنے کہنے کی بات ہے کہ جب 5 اگست کو یہ ہوا, اس کے بعد کیا کیا ہوا میں آپ کو ذرا گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, جسٹ ٹو گیو این امپیکٹ. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی, جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا, جوائنٹ ادھر سے ریزولوشن آئی. جتنے آپ کے فرینڈلی ملک تھے سب سے رابطہ ہوا, اور جتنے دنیا کے کیپٹل تھے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا. بڑے بڑے لیڈروں سے فون پہ پرائم منسٹر نے بات کی. چائنا کا وزٹ ہوا. ایک پرائم منسٹر نے اس دن سے آج تک اتنے بیان دیے. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف نے آج کشمیر پہ بات کر دی ہے یونائٹڈ نیشن میں, تو یہاں پہ لوگ شادیانے بجاتے تھے. پرائم منسٹر نے مودی کو بیک فٹ پہ کیا, اس کو نازی اور اس کو ہٹلر سے مشابہت کر کے دنیا کے ٹاپ کے اخباروں میں نیریٹو بلڈنگ ہوئی. میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پاکستان جو پچھلے 10 سال انڈیا کے مقابلے میں پوزیشن تھی نا ڈیفینسو, اور انڈیا کی اوفینسو تھی, آج پاکستان لیڈنگ پہ ہے, انڈیا ڈیفینسو ہے. انڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے, انڈیا پریشر میں ہے, انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے, انڈیا کی اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ پاکستان کی کامیاب پالیسی ہے. انڈیا کے جو ایون پرو انڈین کشمیری تھے وہ بھی اس کے خلاف ہے. Is that because of your foreign policy یا یہ بھارت کی اپنی جارحانہ 52 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کی درخواست پہ 72 گھنٹے میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ جو پہلے موقف رکھے تھے پاکستان کے خلاف, انہوں نے میٹنگ کی اور باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دی. انڈیا کا یہ بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے ہماری حکومت آنے سے پہلے تک کہ کشمیر نہ صرف بائی لیٹرل ایشو ہے بلکہ انڈیا کا انٹرنل ایشو ہے, اس میں کوئی بات نہیں کرے گا. آج دنیا کے کیپٹل انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. سیکیورٹی کونسل کہتی ہے کہ آپ اس پہ بات کریں, اور آج یعنی دنیا کے سارے جو لیڈنگ اخبار ہیں پاکستان کا بیانیہ آگے چل رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا؟ رشیا, امریکہ, امریکن پریزیڈنٹ کی کال آتی ہے اس ٹاپک پہ. ابھی جو آپ کا یعنی ایک انڈیا اس وقت فرسٹ ٹائم پچھلے 50 سالوں میں کشمیر والے ایشو پہ ڈیفینسو پہ ہے. ان کے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں, آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. واٹ ایلس ڈو یو ایکسپیکٹ؟ اس سے پہلے کیا تھا ذرا تھوڑی سی جو میں سمجھتا ہوں, نواز شریف صاحب جاتے وہاں سے جھاڑ کھا کے آتے, ادھر باہر پریس کانفرنس کرتے, ڈو مور کی باتیں کرتے. اس کے مقابلے میں آپ کا ٹرمپ کہتا ہے میں سالسی کرتا ہوں. سالسی کا مطلب ہی پاکستان کے بیانیے کی فتح ہے. وہ تو اس پہ بات کرتے تھے ہمیشہ شملہ پہ کہ جی بائی لیٹرل ہے. کہنے کی بات یہ کہ یہاں پہ مودی کو بلا کے اس کو پگڑیاں پہنائی جاتی تھی, وہ ادھر آ کے پاکستان کے خلاف بیان دیتا. ایک سٹرونگ موقف پاکستان کے سٹرونگ لیڈر کا دنیا میں جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس طرح کی طاقت رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مودی انٹرنیشنلی بیک فٹ پہ ہوگا, اور پاکستان کی سفارتی اور ایک نیریٹو کی جنگ میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے. طارق فضل چوہدری صاحب, صافی صاحب نے کافی تفصیلاً بتایا تھا کہ کہاں وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مزید بولنا چاہیے, لیکن ابھی آپ نے سنا صداقت عباسی صاحب کمپیرزن کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی دور حکومت سے. ان کا خیال ہے کہ بڑی جارحانہ پالیسی رکھی ہے, ڈیفینسو کیا ہے بھارت کو. جب نواز شریف صاحب کا وقت تھا تو اس وقت تو نام بھی نہیں لیا جاتا تھا کلبھوشن یادو کا, یا کشمیر کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ نام لے لیں. یہ سب صداقت عباسی صاحب نے کہا ہے. یور کامنٹس, آپ اور کیا چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے جی, گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اور خاص طور پر ان کے جو ترجمان ہیں, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کا کلی مقصد وزیر اعظم کی خوشامد, ان کی کاغذوں میں نمبر بنانا, ان کی گڈ بکس میں آنا, جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ
اپوزیشن کو گالیاں دیں, اپوزیشن کی آپ ان کے خلاف بے تکے الزامات لگائیں, یہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, انہیں کوئی غرض نہیں ہے کشمیر میں کیا ہونا ہے, نہ انہیں اس بات کا علم ہے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے. یہ اپنا ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور میں ان سب کو شاباش دیتا ہوں کہ یہ اپنے مشن میں کامیاب جا رہے ہیں. وزیر اعظم خوشخبری حاصل کرنے کے لیے بٹ ڈاکٹر صاحب کیا مسنگ ہے, کون سے وہ سٹیپس ہیں جو 3 پوائنٹ ایجنڈا صافی صاحب نے گورنمنٹ سے پوچھا, اگر آپ بتا دیں کہ وہ کیا 3 پوائنٹ ہو سکتے ہیں. اگر میں ریمائنڈ یو, اگر اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہو یوٹیوب پر, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا جارحانہ نہیں ہونا چاہیے تھا بھارت کے ساتھ. آپ ذرا سن لینا مجھے, میں اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں موجودہ حکومت اور ان کے ترجمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب سے مودی مل رہے تو میاں نواز شریف غدار ہے. نواز شریف اگر عمران خان مودی کو ٹیلی فونیں کرتا رہے اور وہ فون نہ اٹھائے تو عمران خان صاحب اس میں ان کو کمال حاصل ہے. اگر مودی کی کامیابی کے بارے میں عمران خان صاحب نیک خواہشات کا اظہار کریں اور یہ کہیں کہ مودی ہی مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا تو عمران خان صاحب کامیاب سیاستدان ہیں. نواز شریف سے اس کا ہاتھ ملانا بھی ان کی غداری کا سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد کیا انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ کون سی ثالثی ہے جو امریکہ کا صدر ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں ثالثی کرتا ہوں. کیا وہ ثالثی یہ ہے کہ آپ سیز فائر لائن کو پرماننٹ بارڈر مان لیں, جو 72 سال سے وہاں پہ انڈیا کر نہیں سکا وہ آپ 72 گھنٹوں میں کر لیں, یہ ثالثی ہے؟ کیا اپوزیشن کو گالیاں دینے سے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری قوم یکسو ہے اس میں, اپوزیشن بھی اس مسئلے کے اوپر آپ کا ساتھ دے گی. آپ سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. بھارت نے اس کو اپنا, جس کو وہ اٹوٹ انگ کہتا تھا, اس کے مطابق اس نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. عالمی برادری میں بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو رہا ہے. آپ نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ ادھر کشمیر پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں, آپ مریم نواز کو گرفتار کر رہے ہیں, حکومت یہ کر رہی ہے. وہ بھائی کیا ان لوگوں کی سنجیدگی کو میں کہوں کہ یہ لوگ کس چیز کے اندر سنجیدہ ہیں؟ یہ لوگ, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوائے اپوزیشن کو پکڑ دکڑ ان کو گالیاں, ایک اور دوسرا وزیر اعظم کی خوشامد. مسئلہ کشمیر ان کے ایجنڈے پہ نہیں ہے, نہ یہ سنجیدہ ہے, نہ انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اس کو بس سن لیا ہے کہ جیسے کسی نے پاکستان کی شارک کہا تھا, ہماری شارک کہا تھا, شارک بلیڈ کر رہی ہے. یہ خوشامدوں میں لگے ہوئے ہیں, اپوزیشن کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے کے اوپر یہ سنجیدہ ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم اپوزیشن کے ایک فرد نہیں, سب نے متفقہ طور پر یہ بات کی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب کیا اپوزیشن اس کو یہ بات تو کہتی ہے ہم کشمیر میں حاضر ہیں ساتھ بات کرنے کے لیے, مگر پھر اس کو مشروط کر دیتی ہیں اپنے کیسز سے, اپنے جیل جانے سے. اس کو آپس میں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے کہ آپ اس معاملے کو جوڑ دیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ؟ بات یہ ہے, میں بالکل اسے نیگیٹ کرتا ہوں, اس کی نفی کرتا ہوں, بڑی شد و مت سے اس کی نفی کرتا ہوں کہ اپوزیشن نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تب ساتھ دیں گے جب کیسز کی کوئی بات کی جائے. کبھی طور پہ نہیں. کیسز بالکل ایک الگ معاملہ ہے. کیسز کو اپوزیشن عدالت میں ان کو فیس کر رہی ہے اور بار بار اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی جو بھی بے گناہی ہے ظاہر عدالت میں دیں گے. پرائم منسٹر کا یہ پریروگیٹو نہیں ہے کہ وہ کیس کو ختم کرے, اور نہ ہی ان کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کریں. گو کہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کو کل ہم پکڑیں گے اور وہ پکڑا جاتا ہے. اس کی سائنس آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. جب وہ پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں یہ نیب کی کارروائی ہے. پیشن کو ہی پہلے یہ کرتے ہیں, پیش کی اطلاع یہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے. لیکن وہ کیسز الگ ہیں, صحیح ہے یا غلط ہیں, اپوزیشن انہیں فیس کر رہی ہے. لیکن یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پہ غیر مشروط سپورٹ اپوزیشن کی ساتھ ہے, پوری قوم کی غیر مشروط سپورٹ ساتھ ہے. لیکن اپوزیشن کو اور قوم کو یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اس ایشو کے موقع پہ جب انتہائی اہم نازک صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بے تکی الزامات لگا رہے ہیں, بے تکی سیاست کر رہے ہیں, بے تکی گفتگو کر رہے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری بات یہ ہے کہ اس وقت تمام جو عالم اسلام ہے اس کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. جو مسلمان ہیں کشمیر کے وہ ایک بیان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے اندر کتنا اتحاد ہے, کتنی وحدت ہے, اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنے آپ سنجیدہ ہیں. لیکن گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ ہماری عالمی برادری کے سامنے بھی, اسلامی برادری کے سامنے بھی, اور کشمیری مسلمانوں کے سامنے بھی جگ ہنسائی کا سبب بن رہا ہے.
خدا کا واسطہ ایسے اجتناب کریں. میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ غیر سنجیدگی کا رویہ کشمیر میں نہ اپنائیں. مجھے افسوس ہے اس بات کا, یہ بات کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے. You want to add something to that? میں صرف ایک بات اس پہ دیکھیں وریا, ان دو چیزوں کو ہمیں, جب کشمیر جیسے سنجیدہ مسئلے پہ بات ہو رہی ہو نا, تو پھر ہمیں یہ اپنی ڈرٹی پالیٹکس کو جو ہے نا, ان دونوں کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. مثلا آج بھی اگر پینل کے حوالے سے بھی یہ اس سے الٹا ہمیں مثلا وہ ایک دوسرے لیول پہ ڈسکشن کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں, تو پھر بعض اوقات ہمیں اپنے آپ میں اور انڈین چینلز میں یا اپنے اس میں اور مودی کی پالیسی میں بڑی سملرٹی سی ہو, اور ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈرٹی پالیٹکس ہے, اگر ہم نے کبھی کشمیر اور اس جیسے سنجیدہ مسئلے پہ بات کرنی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں اسی طرح اس کو تک کنفائن رہ کے اس کے ایکسپرٹس کو, مثلا جس طرح بھی تسلیم اسلم آپ کے اس میں تھی نا, کیونکہ اس لیول پہ بات دوسری ہوتی ہے. یہاں پہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, انہوں نے اپنے خان صاحب کو ہیرو ثابت کرنا ہے, دوسرے نے جو ہے پھر کچھ اور کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اس کاز اور جو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے نا, اس میں لوگوں کی نظروں میں وہ کنفیوژن بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں میں تو کم از کم اپنے پروگرام کی حد تک یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر کشمیر پہ بات ہوگی تو کشمیر سے ریلیونٹ لوگ جو ہے نا, یہ ہم نے اسی لیے ابھی تک قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا, اور وہ جو ہے یہ جذبات کی بیٹ ہم چڑھا دیتے ہیں. میرے نزدیک نہ نواز شریف غدار تھے, نہ عمران خان صاحب غدار ہیں. نواز شریف بھی اس وقت اگر مودی یا کسی اور سے مل رہے تھے تو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی مفاد میں بات کی ہوگی. عمران خان صاحب سے ہزار اختلاف صحیح, لیکن وہ اگر اس معاملے پہ کسی سے مل رہے ہوں گے تو ہمیں ان پہ اعتماد ہے. جو پالیسیاں اس کی ہوتی ہے, اب دیکھیں حقیقت تو یہ ہے نا کہ یہ صرف ایک بی سی ڈی کی بات نہیں ہے. وہ لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں نا, آپ دیکھیں اس وقت جائے آپ کنٹرول لائن پہ, مجھے اس روز نیلم ویلی میں ایک بزرگ ملے, ابھی ان کی عمر 72-73 سال ہے. اس بیچارے کے بچپن سے لے کے ابھی تک یہ ساری اس کیفیت میں گزری کہ ابھی انڈین فائرنگ کر رہے ہیں, ابھی انڈین فائرنگ کر رہے ہیں, ابھی انڈین فائرنگ کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت مقبوضہ کشمیر میں یہ ہمیں تو ادھر مذاق لگتا ہے نا, جس ماں کا بچہ اس کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے, جس خاتون کے شوہر کو مار دیا گیا ہے, ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم ایک دن ٹریفک بند ہو جاتا ہے کسی جلسے جلوس کے, ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ سنجھے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اس وقت کیا حالت ہے. وہ جب ادھر آ کے ہمارے عباسی صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو سنتے ہیں, تمہارا لیڈر چور ہے, میرے لیڈر نے تو کارنامہ کیا, وہ فلاں کیا, تو ان لوگوں کے آزاد جموں کشمیر کے بھی, گلگت بلتستان کے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے زخموں پہ اور بھی نمک چڑکتی ہے. اس لیے ہم اگر اس پہ مرہم نہیں رکھ سکتے اس وقت, تو کم از کم ہمیں ان پہ اپنی زخم نہیں چڑکنی چاہیے. اس لیے ہمیں یہ گفتگو اپنی اور سیاست الگ رکھنی چاہیے, اور جب اس مسئلے پہ ہم بات کریں تو ہمیں وہ الگ ایک ٹون بھی رکھنا چاہیے اور الگ لوگ بھی رکھنے چاہیے. Very important advice by Safi صاحب. I think Brigadier صاحب you will agree to that. لیکن coming to کشمیر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ it's bad news for Modi. There's a real threat emanating from India. یہ کتنی ریئل تھریٹ ہے اگر جو نظر آ رہا ہے کہ اب مودی جس کو ایک ناقصی ایلیمنٹ کہا جا رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ لوگ مجھے برا کہیں, ان کو پتا ہے کہ کہاں سے مجھے سپورٹ حاصل ہے اور وہ آگے تک جائے گا. کہاں تک آ سکتا ہے مودی کا یہ ڈاکٹرن؟ ہم تو تڑپتے رہ گئے پاکستانی قوم اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ہمارے بہن بھائی کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں یا پی ایم ایل کے دور پہ, کہ انہوں نے کبھی کشمیر کی بات کی ہو کھل کے انٹرنیشنلی. بلکہ ایک مرتبہ جب نواز شریف صاحب نے پچھلے 5 سال میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں
کشمیر پہ ایک جملہ بولا تو ہم اتنے خوش ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. وی ور سو ڈیلائٹڈ, اور تعریفیں ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ بول دیا. پیپلز پارٹی کے دور کی تو آپ بات ہی نہ کریں. مائی پوائنٹ از دس کہ وی ہیو ٹو بی فیئر. میں سمجھتا ہوں پچھلے چند دنوں میں جتنا اس گورنمنٹ نے انہوں نے جس طرح انٹرنیشنل ہے, ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہے, ان کا ایک امیج ہے انٹرنیشنل لیول کہ جس طرح کشمیر ایشو پہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے اب 100% کام کہیں نہیں ہو سکتا, لیکن جس طرح یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے 4 دن میں, چائنا نے بھی درخواست دی, انہوں نے بھی درخواست دی فار اے سیشن ان ویو آف دی چینج سچویشن, UNSC کا اجلاس ہوا, اور جس طرح اس کے بعد کینیڈا, امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک, چاہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہوں, اور اس کے علاوہ میڈیا کے لوگ, کیا یہ وہی واشنگٹن پوسٹ, وہی نیو یارک ٹائمز جو کوئی اپرچونٹی نہیں اسپیئر کرتا پاکستان کو بیش کرنے کی, وہ ان کا کیا کشمیر سے تعلق, وہ آکوپائڈ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کی فیور میں لکھ رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں مورلی, اور وہ اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بھرپور اوفینسو لانچ کیا تھی انٹرنیشنل لیول. ٹھیک ہے سعودی عربیہ نے کھل کے وہ بیان نہیں دیا, ٹھیک ہے برٹن کے بات نہیں کی ہے, لیکن بائی اینڈ لارج جو ہم اچیو انیشلی کرنا چاہتے تھے ایز اے فرسٹ اسٹیپ, آئی تھنک وی ہیو ڈن اٹ. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈین جو ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں کہ جناب یہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں نا, انٹرنیشنل کمیونٹی ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا نو, دس از انٹرنیشنل, دس از ناٹ اے انٹرنل ایشو, اٹ اسٹل ریمینز آن دی یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا کے اوپر. اب آپ کا سوال کہ مودی نے کہاں تک, دیکھیں اگر ایک ہی طریقہ ہے پرائم منسٹر مودی کا کہ ان کو یہ فیصلہ ریورس کرنے کا, ان کے سپریم کورٹ میں ریٹائرڈ ڈیفنس آفیسرز گئے ہیں اور لائرز گئے ہیں انڈیا میں, مجھے کوئی زیادہ اس سے امیدیں نہیں ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو میں سمجھتا ہوں یہ نیکسٹ انٹرنیشنل جہادی بیٹل گراؤنڈ بنے گا. آپ دیکھیں گے کہ موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک, افغانستان, صومالیہ, جہاں جہاں جہادی فورسز ہیں وہ آئیں گی, اور ود ان انڈیا آلسو وہ جائیں گی آکوپائڈ کشمیر ان سپورٹ آف دی آرمڈ موومنٹ. اب چلے گی وہاں پہ, اور وہی آرمڈ موومنٹ ہے, یاد رکھیں, جو کہ انڈین آرمی پہ کو اتنا بلیڈ کرے گی کہ ایونچولی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی خون خرابہ ہوگا وہاں پہ. وہ ہمارے کشمیری بھی بڑی تعداد میں شہید ہوں گے. دیٹ از اے ٹائم, سنیں میری بات سنیں, دیٹ از اے ٹائم when the international community مجبور ہو جائے گی. ایک ہمارا انٹرنیشنل جو کیمپین چل رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی مجبور ہوگی کہ now they have to intervene. ہاں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بات میں سمجھتا ہوں زیادہ کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کہا UN military observer group جو ہے they should go to Indian occupied Kashmir. ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ UN peacekeeping forces should be airlifted into Indian occupied Kashmir جب تک کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن مطابق حل نہیں ہوتا. And journalist as well, independent journalist. Right, I just a quick question. یہ بات سب پوچھا بھی کیا پرائم منسٹر عمران خان سے, he is very clear کہ پاکستان کی انٹرونشن صرف پولیٹیکل ہوگی, صرف ڈپلومیٹک ہوگی, ادروائز نقصان ہے. سو یہ اینڈ آئی تھنک یہی موقف آرمی کا ہے. سو یہ غلط موقف ہے. دیکھیے اس وقت جو اس سے پہلے بات کی گئی, ایک زمانہ یہ تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہی ہم نے اپنے ایک کشمیر پالیسی